بارگاہ شیخ دکن کے سجادہ نشین حضرت سراج بابا قبلہ کو ملا اعزاز۔ ہند میں جنیدی قبیلے کے شیخ کبیر کے منصب جلیلیہ پر کیے گئے معمور۔ صوفیزم اور تصوف کے حوالے سے عالمی سطح کے منصب سے کیا گیا سرفراز۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پوتے جناب السید محمد جدان محسن جنیدی قبلہ نے جاری کی سند۔ بارگاہ شیخ دکن درگاہ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی قبلہ المعروف سراج بابا مذہبی، سماجی، سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک دیندار، نرم و سادہ مزاج، باعمل اور پابند شریعت صوفی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر ہر کوئی آپ کا مرید ہو جاتا ہے۔ اپنے والد محترم صوفی باصفا حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے دست شفقت کے زیریں آپ کی شخصیت پروان چڑھی ہے۔ حضرت والا نے بھی جناب والا کو اپنا مرید صادق بنا کر فقر و سلوک کی منازل طے کرا کر اپنا تصرف اور علم عطا کیا۔ فلسفہ وحدانیت اور توحید، خوف خدا، عشق الہی، عشق رسول کا دیا درس، صداقت، حقانیت، حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز کی کرائی آگاہی، تصوف و طریقت، روحانیت، خانقاہیت سے کرایا واقف، فلسفہ فنا، باطن کی پاکیزگی، خدمت خلق کی دی تعلیم۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چونکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ کے یہاں سلسلہ جنیدیہ کی تعلیمات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوں تو سراج بابا 2 برس قبل پدر محترم کے وصال کے بعد مسند سجادگی پر متمکن ہوئے ہیں، لیکن ایام طفلی کے بعد سے ہی آپ کی شہرت و مقبولیت جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر کے تصوف کے عالمی حلقوں میں متعارف ہو چکی تھی۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے شہر بغداد تک بھی آپ کی مہک بہت پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ شہر بغداد میں ہی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے وارثین نے ایک عالمی تنظیم الصدا الجنیدی الحسینی قائم کی ہے، جس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور فلسفہ تصوف کو متعارف کرانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ آپ ہی کے خانوادے کے شہزادے حضرت السید محمد جدان محسن جنیدی قبلہ تصوف و طریقت اور صوفیزم پر مشتمل حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں روشن کرانے کے لیے سرگرم ہیں۔ دنیا بھر میں اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے جنیدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی مخصوص اوصاف و اخلاق کی حامل معزز شخصیات کو اس کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ حضرت السید محمد جدان محسن جنیدی قبلہ نے ہندوستان میں یہ ذمہ داری بارگاہ شیخ دکن گلبرگہ کے متولی اور سجادہ نشین تقدس مآب حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی قبلہ کو سونپی ہے۔ 29 مئی 2024 کو اس ضمن میں ایک سند جاری کرتے ہوئے حضرت السید محمد جدان محسن جنیدی قبلہ نے تقدس مآب حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی قبلہ کو ہند میں جنیدی قبیلے کا شیخ کبیر منتخب کیا۔ شیخ کبیر ہے ایک روحانی لقب جس کا معنی ہے کہ ہند میں موجود جنیدی قبیلے کے آپ ہوں گے روحانی امیر۔ ہند میں آپ ہوں گے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نائب۔ سرزمین ہند میں آپ ہوں گے جنیدی قبیلے کے سب سے بڑے شیخ۔ حضرت سراج بابا کو شیخ کبیر کے لقب سے سرفراز کیے جانے کے بعد جماعت اہل سنت کرناٹک شاخ گلبرگہ اور بھارت ایکتا منچ گلبرگہ کی جانب سے انجمن ترقی اردو ہند گلبرگہ کے ایوان بندہ نواز میں ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی ایک سجادگان کو مدعو کیا گیا تھا۔ تہنیتی تقریب سے کئی ایک مقررین نے حضرت سراج بابا اور حضرت جنید بغدادی کی حیات و تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ اہل تصوف حضرت جنید بغدادی کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تصوف و طریقت اور صوفیزم کی تشریح دوسرے بزرگوں سے کچھ حد تک منفرد ہے۔ آپ کے یہاں تصوف و طریقت کا معیار
کافی اونچا ہے۔ صوفیاء اکرام کے مطابق تصوف کی تدوین 3 صدی ہجری میں ہوئی۔ اس پوری 3 صدی ہجری کو صوفیاء اکرام حضرت جنید بغدادی کی صدی مانتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے تدوین تصوف کے لیے درکار تمام اوصاف و کمالات کو آپ کی ذات بابرکت میں ودیعت فرمائی تھی۔ تصوف کے 4 بڑے سلاسل میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو مرکزی مقام اور نمایاں مرتبہ حاصل ہے۔ لسان القوم اور سید الطائفہ تھے آپ کے القاب، کنیت تھی ابو القاسم۔ طاؤس العلماء، سلطان المحققین، استاذ الصوفیاء، سید المشائخ کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ علماء و فقہا، ادباء و شعراء، صوفیاء و عرفاء، اولیاء اکرام آپ کے مرتبے کے ہیں متعارف۔ آپ کو سلطان طریقت و پیشوائے اہل حقیقت اور مقتدائے زماں کرتے ہیں تسلیم۔ باری تعالیٰ نے 7 برس کی عمر صغیر میں درجہ اجتہاد پر فرمایا تھا فائز۔ حضرت جنید بغدادی تھے مجدد روحانیت۔ حضرت جنید بغدادی کے وارثین پر مشتمل تنظیم الصدا الجنیدی الحسینی کے ارکان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں مختلف شعبۂ حیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ بغداد اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور 10 رکنی مجلس شورا اس کے اہم فیصلے لینے کی مجاز ہے۔ تنظیم کے ذمہ داران کسی بھی ملک میں کسی کو شیخ کبیر جیسے باوقار روحانی منصب پر سرفراز کرنے سے قبل اس شخصیت کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے تنظیم الصدا الجنیدی الحسینی نے سخت پیمانے مقرر کیے ہیں۔ جنیدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی جو صوفی شخصیت ان کے پیمانوں پر کھری اترتی ہے، اسی شخصیت کو اس ملک میں شیخ کبیر کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ حضرت سراج بابا کو شیخ کبیر کی سند سے نوازتے ہوئے سند میں ذکر کیا گیا ہے کہ ملک ہند میں پوری تحقیق کے بعد اس کو منظوری دی گئی ہے۔ سراج بابا کی احوال زندگی، اخلاق و کردار، تعلیم و تربیت کا لیا گیا جائزہ۔ سرزمین ہند کے اسلامی حلقوں میں آپ کے رتبے اور وقار کا لیا گیا جائزہ۔ سراج بابا کو تسلیم کیا گیا موزوں منصب کے لیے موزوں شخصیت۔ جنیدی قبیلے کے روحانی امور کے لیے بنایا گیا مجاز۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بارگاہ شیخ دکن خانقاہ نظام کے احیاء میں ملک بھر میں ایک نمایاں رول ادا کر رہا ہے۔ موجودہ سجادہ نشین حضرت سراج بابا کے دادا محترم حضرت شیخ شاہ محمد علاء الدین جنیدی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد ان کے جانشین اور پیشرو سجادہ نشین حضرت تاج الدین بابا جنیدی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں اسے اور تقویت بخشی۔ اب سراج بابا اپنے دادا محترم اور والد ماجد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بارگاہ شیخ دکن کے سائے تلے کئی ایک فلاحی کام جاری ہیں، جن میں کچھ نمایاں یہ ہیں۔ ملک ہند کا پہلا حجرت الصلاح بارگاہ شیخ دکن میں قائم کیا گیا۔ شیخ دکن بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ مدرسہ سراج العلوم کا قیام عمل میں آیا۔ بارگاہ شیخ دکن میں سال کے 12 مہینے لنگر کا کیا جاتا ہے اہتمام۔ صوفیزم اور خانقاہ نظام کو عام کرنے کے لیے مسلسل علمی مذاکروں کا کیا جاتا ہے انعقاد۔ ملک میں پہلی بار حضرت جنید بغدادی احوال و آثار کے عنوان سے قومی کانفرنس کا کیا گیا انعقاد۔ مثنوی مولائے روم کی درس کا 10 برسوں تک کیا جاتا رہا انعقاد۔ خانقاہی نظام کے احیاء صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے ملک بھر میں ہوتے ہیں اجلاس۔ حضرت سراج بابا کے لیے شیخ کبیر کا منصب بڑا صبر آزما مانا جا رہا ہے۔ یوں تو بارگاہ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے سائے تلے سلسلہ جنیدیہ کے تحت پہلے ہی سے کئی ایک امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ طویل عرصہ قبل سے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف اور حقیقت پر یہاں کام ہو رہا ہے، لیکن اس اضافی ذمہ داری کے ساتھ اس سلسلے کو ملک بھر میں پھیلے جنیدی قبیلے تک لے جانا یقینی طور پر سراج بابا کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ بیورو رپورٹ
ہند کرونیکل، جواد میر، گلبرگہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور میرے جد امجد سید الطائفہ رئیس القوم حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض ہے، بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض ہے، اور میرے پیر کامل، میرے مرشدی، میرے مربی، میرے شیخ، میرے والد محترم قبلہ کی خصوصی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ منصب کو پر فائز فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ من عالم، کہ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عاجز و منکسر مزاج بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ تکبر، غرور سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جس طرح خدمت خلق اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دست میں جوڑنے کا جو کام بارگاہ شیخ دکن میں ہو رہا ہے، اسی کام کا نوکر بنائے رکھے ہے، یہی میرے لیے اعزاز ہے۔ اور میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر خانقاہ پر آپ کو مسند پر اس لیے بٹھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسند کے قابل آپ کو اس لیے بناتا ہے کہ آپ اپنے اکابرین، اپنے اجداد کے تعلیمات کو عام کریں، ان کے بتائے ہوئے مشن پر چلنے کی کوشش کریں، اور امت مسلمہ کو چلانے کی بھی کوشش کریں۔ تو وہی کوشش و کاوش بارگاہ شیخ دکن میں ہو رہی ہے۔ یہ شیخ کبیر کا جو منصب ان کو دیا گیا ہے، عالمی سطح کا یہ منصب ہے، اور حضرت سراج بابا صاحب قبلہ وہ اولین شخصیت ہیں، صرف خانوادہ جنیدیہ ہی نہیں بلکہ دیگر خانوادوں کی جو شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، ان تمام شخصیتوں میں آپ وہ اولین شخصیت ہیں جو خانوادوں کی تاریخ میں شیخ کبیر کا اعزاز پانے والی پہلی شخصیت حضرت سراج بابا صاحب قبلہ ہیں۔ آپ سے قبل اس طرح کا عالمی سطح پر کسی کو بھی یہ عہدہ، یہ منصب جلیلہ، اس منصب جلیلہ پر معمور نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں جائزہ لیا کہ شیخ کبیر کے عہدے پر معمور کرنے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو خدمات کے حوالے سے ہو، روحانیت کے حوالے سے ہو، علم و ادب کے حوالے سے ہو، خدمت خلق کے حوالے سے ہو، فریضہ رشد و ہدایت کو انجام دینے کے حوالے سے ہو، تبلیغ اسلام کے فریضے کو انجام دینے کے حوالے سے ہو، اور سب سے عظیم عشق رسول کی شمع کو قوم و ملت کے دلوں میں روشن کرنے کے حوالے سے ہو، اور بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کی خدمت کے حوالے سے ہو۔ جب انہوں نے جائزہ لیا، انہوں نے اس کا اعتراف، جو سند انہوں نے وہاں سے جاری کی ہے بزبان عربی اور انگریزی، ان دونوں تصدیق ناموں میں انہوں نے وضاحت کیا ہے کہ ہم پورے ہندوستان میں ہم نے جائزہ لیا، اس شیخ کبیر کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے ہم نے جائزہ لیا، معلومات حاصل کی، پوری طرح سے تحقیق کی۔ ہماری تحقیق اور ہمارے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آئی، وہ شخصیت حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی ابن حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پورے ملک میں الحمدللہ حضرت شیخ دکن کی خانقاہ کا تعارف اگر ملکی سطح پر ہے، عالمی سطح پر ہے، تو وہ خدمت خلق کے حوالے سے ہے، رشد و ہدایت کے حوالے سے ہے، تبلیغ اسلام کے حوالے سے ہے، خانقاہی نظام کا احیاء کرنے کے حوالے سے۔ یہ خانقاہ آج الحمدللہ عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر جانی جا رہی ہے۔ یہ ان سب کا صحرا ہمارے پیر و مرشد
حضرت قدوۃ السالکین تاج المشائخ شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ پیشرو سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں جہاں بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے تصرف روحانی اور خصوصی توجہ کا ایک اہم ترین باب یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت سراج بابا صاحب قبلہ کی بہترین تربیت فرمائی اور ایک سچا جانشین بنایا اپنی خانقاہ کے لیے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتنے منصب جلیلہ پر، اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں ہمیشہ اس در سے، چونکہ میرا پورا خاندان آپ ہی سے نسبت رکھتا ہے، ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ جہاں اپنے مریدین کی مکمل طور پر تربیت کرتے ہیں، عرفان اللہ کی ذات کا عرفان دیتے ہیں، عشق نبوی میں سرشار کرتے ہیں، وہیں آپ دیکھیے کہ آپ کے تمام مریدین کا یہ وصف رہا ہے، وصف ہی کیا وصف خاص رہا ہے کہ آپ جس طرح کے یہ خاندان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بردباری، حلاوت، نرم مزاجی، نرم گفتگو اور بہت آہستہ سے گفتگو، یہ اسلام کے بہت اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہیں یہ چیزیں۔ اس خانوادے کے ہر شخص میں یہ خوبی ہے، اور اس خاندان کے جو بھی مرید بنتے ہیں وہ مرید بننے کے بعد یہی اوصاف حمیدہ اپناتے ہیں۔ میں آپ کے مریدوں میں بھی یہی وصف دیکھا ہوں، میں یہ کمال ہے اس گھرانے کا کہ اس طرح سے یہ نوازتے ہیں اپنے مریدین کو۔ کہ افضل جنیدی آپ ہی شیخ الامیر ہیں، افضل جنیدی آپ ہی شیخ الامیر ہیں، اور شیخ دکن بھی آپ ہی شیخ البشیر ہیں، اور افضل جنیدی آپ ہی شیخ الامیر ہیں، اور شیخ دکن بھی آپ ہی شیخ البشیر ہیں، اور جس نے درود خوانی کا مرکز بنا دیا، جس نے درود خوانی کا مرکز بنا دیا، آپ اس جہان تاج کے بدر منیر ہیں۔ جس نے درود خوانی کا مرکز بنا دیا، آپ اس جہان تاج کے بدر منیر ہیں، اور محفوظ توشہ رکھا تھا گیسو دراز کا، اجداد یوں بھی آپ کے روشن ضمیر ہیں، اور محفوظ توشہ رکھا تھا گیسو دراز کا، اجداد یوں بھی آپ کے روشن ضمیر ہیں۔ اور دیکھو قریب آ کے تجلی کو نور کی، دیکھو قریب آ کے تجلی کو نور کی، صوفی باصفا ہیں، تمنگر فقیر ہیں۔ دیکھو قریب آ کے تجلی کو نور کی، صوفی باصفا ہیں، تمنگر فقیر ہیں۔ اور ہندوستان میں داغی جنیدی قبیلے کے، ہندوستان میں داغی جنیدی قبیلے کے اپنے سراج بابا ہی شیخ الکبیر ہیں، اور ہندوستان میں داغی جنیدی قبیلے کے آپ اپنے سراج بابا ہی شیخ البشیر ہیں، شیخ الکبیر ہیں۔